بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک گاؤں میں ایک لکڑہار رہتا تھا جو اپنے شاگرد کے ساتھ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دن لکڑہارا اپنے شاگرد کے ساتھ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اسے ایک شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ لکڑہارے نے غور سے سنا تو وہ آواز کافی قریب سے ہی سنائی دے رہی تھی۔ لکڑہارا اور اس کا شاگرد دوڑ کر ایک درخت پر چڑھ گئے اور کافی دیر تک اسی درخت پر بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر اپنے منہ میں ہرن کو اٹھائے اس درخت کی طرف چلا آ رہا تھا۔ لکڑہارا اور اس کا شاگرد کافی گھبرا گئے اور چپ چاپ اسی درخت پر بیٹھے رہے۔ اسی شیر نے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اس جانور کو چیر پھاڑ کر اپنی بھوک مٹائی اور باقی بچا شکار کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ شیر کے جانے کے بعد ایک لومڑی لنگڑاتی ہوئی وہاں آئی اور اس بچے ہوئے ہرن کا گوشت کھانے لگی۔ جب لومڑی نے خوب پیٹ بھر کر کھا لیا تو وہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ لکڑہارا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد مختلف جانور آئے، اس ہرن کا گوشت کھایا اور چلے گئے، یہاں تک کہ چیل، گدھ وغیرہ بھی کھاتے رہے اور چلے گئے۔ جب شکار ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں بھی باقی نہ رہیں تو لکڑہارا درخت سے نیچے اترا اور اپنے شاگرد سے کہنے لگا، میرا رب غفور الرحیم ہے، اس نے ایک شیر کی بدولت کتنے جانوروں کو گھر بیٹھے بٹھائے رزق مہیا کیا۔ میں تو پھر اس کا بندہ ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، تو پھر میں رزق کے لیے، دولت کے لیے اتنی محنت کیوں کروں؟ آج کے بعد میں لکڑیاں کاٹنے کے بجائے گھر بیٹھ کر ذکر الہی کیا کروں گا۔ میرا رب میرے حصے کا رزق مجھے گھر بیٹھے بٹھائے پہنچا دیا کرے گا، اس نے میرے نصیب میں لکھ رکھا ہے۔ خیر، لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے کے بجائے بند کمرے میں اللہ کی عبادت شروع کر دی اور اس کے شاگرد نے اپنے استاد کی کلہاڑی سے لکڑی کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگلے دن لکڑہارے کے شاگرد نے لکڑیاں کاٹی اور لکڑیاں جمع کر کے شہر لے آیا، جہاں اس کی لکڑیاں ایک بہت بڑے تاجر نے اچھے داموں میں خرید لی اور آئندہ بھی اسی سے لکڑیاں لینے کا معاہدہ کر لیا، اور لکڑہارے کے شاگرد سے کہا، روزانہ لکڑیاں کاٹ کر میرے کارخانے لے آیا کرو۔ لکڑہارے کے شاگرد نے اس مال سے کچھ رقم اپنے استاد کے لیے الگ کی، کچھ خدا کی راہ میں خرچ کی اور کچھ جمع کر لی۔ جب وہ اپنے استاد کو اس کا حصہ دینے گیا تو اس کا استاد وہ رقم لے کر بہت خوش ہوا کہ دیکھا، میرے رب نے میرا رزق خود بخود مجھے گھر بیٹھے بٹھائے دے دیا، اور رقم لے کر سجدے میں گر پڑا۔ اس کے شاگرد نے استاد سے وعدہ کیا کہ وہ روزانہ ان کے حصے کا مال ان کو دے دیا کرے گا۔ لکڑہارا عبادت میں مشغول رہا اور اس کا شاگرد روزانہ اس کا حصہ اسے پہنچا دیا کرتا اور لکڑیاں کاٹنے میں مصروف رہا۔ وقت گزرتا گیا، لکڑہارے کا شاگرد اپنے مال سے یتیم، مسکین، حاجت مندوں اور اپنے استاد کا حصہ ان تک پہنچاتا رہا۔ ایک دن لکڑہارے کا شاگرد اپنے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا، استاد محترم، آج میں آپ کو ساتھ لے جانے آیا ہوں، کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ لکڑہارا خوشی خوشی اپنے شاگرد کے ساتھ چلا گیا۔ اس کا شاگرد اسے ایک عالیشان گھر میں لے آیا جو دیکھنے میں بہت ہی مہنگا تھا۔ اس نے اپنے شاگرد سے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ لکڑہارے کے شاگرد نے کہا، استاد جی، یہ میرا گھر ہے، اس کا افتتاح کروانے آپ کو لایا ہوں، دروازہ کھولیں اور اندر چلیں۔ خیر، لکڑہارا اندر چلا گیا، عمدہ کھانا کھایا اور اپنے شاگرد سے محو گفتگو ہوا اور پوچھا، اتنا مہنگا کھانا اور اتنا مہنگا گھر تیرے پاس کیسے آیا؟ اس کے شاگرد نے اس سے کہا، استاد محترم، یہ سب اس کلہاڑی کی بدولت ہے جسے آپ جنگل میں پھینک کر چلے آئے تھے۔ آپ عبادت میں مشغول ہو گئے اور میں اس کلہاڑی سے محنت میں مشغول ہو گیا، محنت بھی کرتا اور عبادت بھی، محنت سے کمائے پیسوں سے آپ کو بھی حصہ دیتا رہا
اور خدا کی راہ میں خرچ کرتا رہا اور پیسے جوڑتا بھی رہا اور انہی پیسوں سے گھر بھی بنا لیا اور لکڑی کا کارخانہ بھی بنا لیا۔ لکڑہارا واپس اپنے گھر چلا آیا اور خود کو کوسنے لگا اور رونے چلانے لگا اور کہنے لگا، خدایا یہ کیسا انصاف ہے، تو نے میری ہی کلہاڑی سے میرے ہی شاگرد کو اتنا کچھ عطا کر دیا اور مجھے کچھ نہ دیا۔ کاش وہ کلہاڑی میرے پاس رہتی تو آج میں مالدار ہوتا۔ لکڑہارا بھی رو رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے اپنا راستہ خود منتخب کیا ہے، تو نے کیے کرائے شکار سے سبق لے کر اپنا راستہ منتخب کر کے کسی شیر کے انتظار میں رہا، جبکہ تیرا شاگرد نے شیر سے متاثر ہو کر اپنا راستہ منتخب کیا اور شیر بن کر اپنا رزق بھی کمایا اور تیرے جیسے بھوکے شکاریوں کو بھی کھلایا۔ اب صبر رکھ، شکوہ نہ کر۔ دوستو، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محنت کا دامن کبھی مت چھوڑو اور حق حلال کما کر اور محنت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت بھی کرو، کیونکہ وہ خالق ہے، عطا کرنے والا ہے، تمام تر عبادتوں اور تعریفوں کے قابل ہے۔